بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سورہ آل عمران وہی سے کنٹینیو کروں گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ احد میں جب بہت سے صحابہ کرام کے بہت سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے افواہ پھیلائی تھی، شیطان نے پھیلائی تھی افواہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر ایمان والوں کے لیے آیات نازل کی تھی کہ کیا اگر محمد تم میں شہید ہو جاتے، تم میں نہ رہتے، تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاتے؟ یہ کیا صرف ان کے سامنے ہی تم لوگوں نے ایمان لانا تھا، ان کے بعد نہیں؟ آج اس سے آگے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خالت من قبلہ الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن يرد ثواب الآخرات نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک رسول، پیغمبر اور نبی۔ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں؟ اور جو پھرتا ہے الٹے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کا سوائے اپنے نقصان کے، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ممکن کوئی شخص مرے بغیر اس اللہ کی اجازت کے، لکھا ہوا ہے موت کا وقت مقرر، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی۔ اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی جنت نعیم اور لذت وصل۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ دے کر نہ بھاگو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اگر تم لوگ ہار رہے ہو تو ہار مانو مت، لڑتے رہو یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ انسان وہ خود بھاگ جائیں ہماری ہمت دے کر، کیونکہ دنیا جو ہے دنیا وہ ٹوٹلی ڈرتی ہی ہم سے اسی وجہ سے ہے، یعنی کہ پاکستانی فوج کا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر، کیونکہ الحمدللہ دنیا میں مشہور فوج ہماری ہی ہے نا، جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہماری الحمدللہ جو آرمی ہے یہی ہمت والی اور دنیا کے لیول پر مشہور ترین فوج ہے۔ تو یہ چکر ہے الحمدللہ کہ یہ ایسا مقابلہ کرتے ہیں، اور آج ہمارا دنیا میں ایک نام ہے، ہماری فوج کا ایک نام ہے، یہ چیز ہے۔ تو اللہ کریم کا انلمیٹڈ شکر ہے کہ ہماری فوج ایسی ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ جوش سا ہمیں ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری فوج اس لائق ہے، اس قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے
کہ لڑائی جھگڑوں کے علاوہ پرسنل اپنے میٹرز اپنے ملک کے جو پرسنلی ہمارا، کیونکہ ہمارا ملک ہمارا گھر ہے نا، تو گھر کی بات باہر نہیں پھیلانی چاہیے. اس لیے میں آنیسٹلی کہتی رہتی ہوں کہ جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں نا وہ میڈیا پر بھی نہیں لانی چاہیے. جو لڑ رہے ہوتے ہیں، جو سیاسی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چینی چور، آٹا چور، یہ ساری چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، کیونکہ کچھ میرے فرینڈز انڈین ہیں اور کچھ اہل کتابیوں میں سے ہیں، تو وہ لوگ طنز جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے بندہ اب کسی کے دل کے اندر تو گھس نہیں سکتا نا. ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے بہن بھائیوں کے الگ الگ نظریات ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ مائنڈ ہوتے ہیں. اب بندہ کیا کرے. خیر یہ بڑی دور کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کبھی کسی کا بس چلے گا تو یہ اس چیز سے منع کیا جائے گا. پرسنل باتیں جو ہے وہ شیئر نہ کی جائیں، اور تاکہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ تالی نہ ماریں ہمارے اوپر. خیر تفسیر کی طرف آتی ہوں. جب غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو جو کچھ لوگ باقی تھے ان لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. شیطان نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. بندہ ابن کمیہ نے مشرکین کا یہ تھا، سردار تھا. اس نے مشہور کر دیا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے. صحابہ کرام تک یہ بات پھیل گئی، یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور جو ابھی لڑ رہے تھے وہ لوگ انہوں نے پھر لڑائی چھوڑ دی. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک کچھ بھی نہ کرنا. کیونکہ یہ بات صحابہ کرام کو اور اہل ایمان والوں کو یہ یاد رکھنی چاہیے تھی کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ لوہے پر لکیر ہے، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے اور ایک شیطانی معاملات کی وجہ سے ان کو یہ جنگ ہارنا پڑ گئی تھی. خیر یہ ساتھ ساتھ ذکر اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے. بڑے انٹرسٹنگ یہ واقعات ہیں جو قرآن کریم میں ہمارے لیے ہدایت کے طور پر موجود ہے. تو ایک مہاجر جو ہے وہ ایک انصاری کے پاس سے گزرا ڈیورنگ جنگ کے دوران گزرا. تو اس نے کہا کیا تم نے سنا کہ محمد شہید ہو چکے ہیں؟ تو انصاری نے کہا محمد نے اپنا حق ادا کر دیا. اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی جان دے کر شہادت حاصل کر لی ہے. میں الٹے پاؤں نہیں پھروں گا. چلو میں اور تم بھی شہید ہو جاتے ہیں. چلو ہم لوگ بھی مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں. ہم جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے نہیں. محمد نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب ہماری باری ہے. کتنے مزے کی بات ہے. کچھ لوگ ان میں بہت وہ شہید ہونا چاہ رہے تھے، اور کچھ لوگ جنگ جیتنا تو خیر جو میدان میں آتا ہے اس کے جیتنے کی ہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. خیر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر عام الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیا اگر محمد شہید بھی ہو جاتے تو کیا تم لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے؟ کیا تم کفار سے پیٹھ دے کر ان سے بھاگ جاتے اور تم ویسے ہی جنگ ہار جاتے؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر تب تک ہی چلو گے جب تک کہ وہ دنیا میں حیات ہیں؟ کیا اس کے بعد تم لوگ نہیں چلو گے؟ کیوں نہیں چلیں گے؟ انشاءاللہ چلیں گے اور چل رہے ہیں. لیکن وہ ایک جنگ تھی غزوہ احد جو قد خالت. ہوا یوں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ پوشی فرمائی اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ جو ہیں وہ اپنے ایک زمین میں تھے. سخ کے مقام پر ان کی اپنی زمین تھی، وہ وہاں پر تشریف فرما تھے. ان کو پتہ چلا یہ مسجد نبی میں آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے انہوں نے چادر ہٹائی اور بوسہ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا.
آپ نے اسلام کو مکمل کر دیا، آپ کا فرض پورا ہو چکا، اب انشاءاللہ ہماری باری ہے، اب انشاءاللہ ہم لوگ اسے پھیلائیں گے، اب ہم لوگ اسلام کو پھیلاتے رہیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس۔ وہ خطبہ مسجد نبی میں وہ خطبہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، اے عمر رک جاؤ۔ فاروق اعظم بیٹھ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں میں اعلان فرمایا، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لیں، سرکار دو عالم اب ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو حاضر ناظر ہے، جو ازلوں سے زندہ ہے اور اسے ابدوں تک زندہ رہنا ہے، اس پر ایمان لاؤ، محمد اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور محمد کی اطاعت کرو، اسی میں زندگی بسر کرو۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو ان کو شوق لگا، وہ گر پڑے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ تلوار لے کر کھڑے ہونا اور ان کا یہ کہنا فاروق اعظم کا کہ جس کسی نے کہا نا کہ محمد دنیا میں نہیں رہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پھر ان کو حوصلہ دیا، یہ واقعہ بعد میں آئے گا، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو میں بیان کروں گی، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف، بے شمار بکس میں ہے، تفسیر ابن کثیر شریف میں ہے، انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تنزیہ نازل فرمائی تھی صحابہ کرام کے لیے اور ان ایمان والوں کے لیے جن کے ایمان کچے تھے، ان لوگوں کے لیے۔ خیر، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ کو جب پتہ چلا، آپ فرمانے لگے، قسم با خدا میں یہ سن کر بہت شاکڈ ہوں، بہت پریشان ہوں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، ہم بھی اپنے دین پر مر مٹیں گے۔ اللہ کی قسم میں آپ کا بھائی، ولی، چچا زاد اور وارث ہوں، اور مجھ سے زیادہ حضور سے قرابت داری کا حق کون رکھتا ہے؟ یہ ساری چیزیں خلافت اور مقام ان کا جو زیادہ تر جو ان کا بیشتر حصہ ہے جو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پر آپ کو بیان کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ فی الحال یہ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت پوری کرتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، جو مقام موت کا اور جو جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے ایک نوالا یا ایک گھونٹ پانی بھی کم پیے بغیر کسی انسان نے مرنا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی مقررہ مدت پر مرے گا، موت عدل ہے، موت آنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جن کی لمبی عمر لکھ دی جاتی ہے ان کی چھوٹی نہیں ہوتی، اور جن کی چھوٹی لکھ دی جاتی ہے ان کی لمبی نہیں ہونی۔ باقی جو دوسرا ٹاپک ہے تقدیر والا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے اور رشتہ داروں کو جو صلہ رحمی کرنے سے عمریں لمبی ہوتی ہیں،
یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ مختلف مراحل ہے، مختلف سٹیپ ہیں جو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہتے ہیں۔ عمروں کا لمبا ہونا، بیماریاں دیکھنا، تندرستی دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے جو انسان جو بھی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی دیتا ہے۔ اگر وہ دنیا کی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی دیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ بھی ہیں، اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی کامیابی چاہیے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی مانگتے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو آخرت پر توجہ دے رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اپنے ہر کام میں، اپنے ہر عمل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا، اگر ہم نے یہ خطا کی، اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کاٹا تو ہمیں اس کی سزا دنیا میں ہی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے۔ جو صرف آخرت کی فکر کیے ہوئے ہیں وہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں راضی ہو جاتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں سب سے زیادہ سیاستہ وغیرہ میں یہی بکس ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے جو چیز طلب کرتا ہے میں اس کو وہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جیسی انسان امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس کو ومن یرید ثواب الدنیا، اس کی میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ڈٹ کر یا موت کو گلے لگایا، شہادت پائی یا غازی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے درجات بہت بلند ترین ان کو درجات عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی اور آخرت میں تو خیر ہے ہی، تو دنیا میں بھی ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، بہت کامیابی ملی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ، جو ایمان والے اللہ کا حکم جان کر اللہ کے حکم پر مر مٹنے کو تیار ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، تو سوچیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کیوں نہیں دے گا؟ اگر ہم ایک چھوٹا سا عمل ہے لڑکیوں کے لیے، اور جو لوگ جنگ نہیں کر سکتے، چھوٹا سا عمل ہے نماز، اگر نماز وغیرہ پڑھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو کیوں نہیں دے گا؟ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی چھوڑ دیں، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے۔ اگر ہماری کوئی ایک آدھ دعا قبول نہیں ہوتی اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ غور کرنا، اپنے آگے پیچھے کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر وہ کرنا، سرچ کرنا، اس پر آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، برائے مہربانی کافی لمبی ہو گئی ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔